کی میں بات پھر کرتے ہیں کہتا ہوں جی سر آپ اس کو اس طرح ابیوز نہ کرو. اس کی ریزن کیا ہے؟ میرے پاس بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے میں کہ وائی بیٹریل. لیکن ایک چیز ہمارے ہاں قرآن کلی شرعی اجازت ہے, اس کو اس طرح لیتے ہیں نا, ساتھ ہی قرآن کی یہ اجازت ہے بالکل بالکل کہ بھائی آپ چھوڑ دیں اس کو, اور اگر عورت تم کے پاس انصاف یہ کر رائٹ ہے, سکتے ہو. اس کو She has the right. یوز کرنا تو آئے نا. پھر میں یہاں مولوی کوئی ہوتے تو میں ان سے بحث کرتا کہ یہ جو جملہ ہے ہاں مگر ان میں انصاف کرو. Yes. اب یہ جملہ اس قدر ڈیبیٹیبل ہے Yes. کہ ایک 50 سال کی بیوی کو چھوڑ کے جب 18 سال کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے انصاف نہیں کروا سکتی. بالکل صحیح بات ہے, Impossible. That's بالکل صحیح بات completely ہے. impossible. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. تو یہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ہی اس کے قدغن لگ جاتی ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے. اسی لیے تم ایگزیکٹلی ہاں تو بندے دا پتر بن کے بیٹھ. بالکل 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 ٹھیک بات کی آپ نے. دیکھیے وہ بہت ریئر کیسز ہے. وی ڈو ناٹ سے کہ دوسری شادی بالکل نہیں کرنی چاہیے, دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے, لیکن وہاں پہ ایک سرٹن سرکمسٹانسز ہے جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ہو سکتا ہے. چاہیے کہ لفظ کو میں اگری نہیں کرتا, دوسری شادی ہو سکتی ہے, یہ صحیح لفظ ہو سکتا ہے, بہت چاہیے ہمیں پاسبلٹیز تو پرمیزیبلٹی ہے, لوگ رہ رہے ہیں, لوگ دے آر ہیپیلی میرڈ. میری اب میں پھر عرض کر رہا ہوں جی کی جا سکتی ہے, جی سر. کرنی چاہیے از این ادر ورڈ. پھر تو ساری تمہاری بحث ہی ڈیفیوز ہو جاتی ہے. یس یس یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. بالکل واقعی. میں بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر فرزین ملک سے. آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں, دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ I think it's a very wide topic, بہت بڑا ٹاپک ہے اور ہر بندے کا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. یس It's a very individualized thing. ٹھیک ہے, کسٹمائزڈ. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ ان دا سینس کہ ہر گھر کی کہانی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کہیں پہ عورت بیچاری ہوتی ہے, کہیں پہ مرد بیچارہ ہوتا ہے, کہیں پہ دونوں ہی بیچارے ہوتے ہیں, دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی بن نہیں رہی ہوتی. بالکل صحیح بات. اور ایسے موقع پہ کئی دفعہ مرد حضرات چونکہ ان خواتین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, ان کے نکاح میں ہوتی ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر ختم نہ ہو اور یہ بچے جو ہیں یہ بے شک کہ ایک ڈیوائیڈڈ فادر از بیٹر دین نو فادر ایٹ آل. یس. تو کئی لوگ اس طرح سے پھر اپنی پسند کی شادی بھی کر لیتے ہیں جن کے ساتھ آج کل کمپیٹیبلٹی ایشوز بھی بہت ہیں. ہمارے والدین کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس سے 2 کی شادی ہوگی, میاں بیوی کی ارینج تھی, کزن سے ہو گئی, فلانے سے ہو گئی, دے ہیڈ ٹو گو آن ود دا میرج. وہ نباہ ضرور کرنا تھا, اس میں صبر تھا, اس میں اور بہت ساری ویلیوز تھیں, اس میں خواتین ڈفرینٹ تھیں, اس میں مرد حضرات تھوڑے وہ تو ڈفرینٹ. جنریشن ہی ڈفرینٹ تھی, مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تھا. آپ دیکھیں ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہے. بالکل. سو دیٹ ایوری تھنگ ہیز چینجڈ. یس یس پلیز سو دیٹ جانرا از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. تو وہ میں تو کہتی ہوں کہ وہ اچھا جانرا تھا ایکچولی ٹو ٹیل یو, کیونکہ آج کا انسان جو ہے وہ ڈسکنٹینٹڈ ہے, آج کا انسان ڈسسیٹسفائیڈ ہے, اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے جسٹ ٹو کیپ یور لائف گوئنگ آن. ایکچولی ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ اقرار الحسن کی ہے کہ انہوں نے کافی شادیاں کی, اور میں دیکھ رہی تھی کہ پہلاج ان کا بیٹا ہے جس کو ہم نے اسکرین پر بہت زیادہ دیکھا ہے. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ میں اپنی ماں سے زیادہ اٹیچڈ ہوں, میرا وقت اپنی ماں سے زیادہ گزرا ہے. تو ایک ڈیوائیڈڈ فادر پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اولاد مجھے اسی طرح محبت کرے جیسے وہ ماں سے کرتی, بیکاز یو آر ڈیوائیڈڈ, یو آر ناٹ گیونگ دا ایگزیکٹ ٹائم ٹو یور چلڈرن اینڈ دیٹ افیکٹس. اچھا یہ چیز جو ہے نا ایک بچوں کے پرسپیکٹو سے ڈفرینٹ ہے, والد کے پرسپیکٹو سے ڈفرینٹ ہے. جب وہ بچے والدین بنیں گے اور والد خود بنے گا بالاج, تو پھر وہ سوچے گا کہ پھر واقعی میرا باپ کہیں پہ صحیح بھی تھا. سو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ود گروئنگ ایج آتی ہیں. سو اٹس ناٹ لائک ہی از ٹیکنگ اوے پیرنٹل تھنگس فرام ہم. جو وائف کی ہے رائٹس وہاں پہ وہ سیور ہو رہے, بچوں کے رائٹس اس طرح سے, اس کی ایجوکیشن, جو باپ کا ایک فرض ہے کہ نان نفقہ اٹھائے بچوں کا اور اس کا خیال رکھے, دیٹ از بینگ ڈن ود. اور ویسے بھی نارمل ہاؤس ہولڈ میں بھی جہاں پہ میاں بیوی ہوتے ہیں وہاں پہ بچے عموماً امیوں سے ہی قریب ہوتے ہیں. آپ یاد کریں, اور ابھی بھی یوں ہی ہوتا ہے کہ گھر جاؤ تو سب سے پہلے ہم آواز دیتے ہیں امی, چاہے امی گھر میں ہے یا نہیں, ہم امی کو ہی بلاتے ہیں. نیچرل فیکٹ ہے کہ بچے ماں کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. یہ تو نیچرل فیکٹ ہے. ہمارے ساتھ اسی طرح جوائن کیا ہے ہمیں ویڈیو کال پہ ڈاکٹر شبانہ مفتی نے, وہ از اے سائیکالوجسٹ اینڈ گائنیکالوجسٹ ایز ویل, شی از اے لائف کوچ آف کورس. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میرا تعلق راول. او ہمیں کالر نے بھی جوائن کیا ہے, ہم پہلے کالر لے لیتے ہیں. پہلے ہم جی جی سر, ان کی طرف بھی جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر شبانہ مفتی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میری سہیلی کے پلیٹ فارم پہ. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. سگنلز کی پتہ ڈسٹرکشن نہیں پہلی بات میری پہنچی نہیں. میں کہتی بہت محترم پرسنالٹی کے ساتھ ہوں میں. ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. ابھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی میں. یہ بات ہوگی فلسفی کی, سائیکالوجی کی, کہ ایک ایشو ہے, وہ ایشو آپ کو آلریڈی پریزنٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں روک تھام کی. ایک ہو گیا میڈیسن کہ ایک بیماری آ گئی, اور اس کی ایک ہوگی پریونٹیو میڈیسن. ہمیں یہ جو ابھی میں بہت زیادہ عزت کرتی ہوں خلیل الرحمان صاحب کی اور سب کی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا ہمیں بیک ان ٹائم جانا پڑے گا کہ یہ بات ہم عورت کے لیے کیوں نہیں کرتے کہ عورت شادی کر سکتی ہے اور بندہ نہیں کر سکتا. ایک ریلیجیس ایسپیکٹ کو اگر ہم سائڈ میں رکھیں تو ایز اے ریپروڈکٹیو ہیلتھ اسپیشلسٹ تھوڑا سا میں یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گی اس کے اندر کہ عورت اور مرد کی بایولوجی کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اس کی جو انڈر لائن ایشو ہے اور یہ ایسا کیوں اجازت دی گئی ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے کچھ کرنا چاہ رہا ہے جبکہ وہ عورت نہیں کرنا چاہ رہی. وہ اس کی ایموشنل یا سائیکالوجی یا فلسفی پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن تھوڑا سا پلیز مجھے ٹائم دیں بایولوجی انڈرسٹینڈ کرنے کا. جب بچے کے اندر, جب ماں کے اندر بچہ ہوتا ہے نا, تو اس کی جینڈر بن جاتا ہے 6 to 8 ویکس کے اندر, یعنی کہ 7ویں 8ویں ویک میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جینیٹلز آ جاتے ہیں, یہ بچہ لڑکی بنے گا یا پھر یہ لڑکا بنے گا. جب بچی پیدا ہوتی ہے, میں بہت شارٹ رکھوں گی, بچی 1 سے 2 ملین ایگز کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور پوری زندگی اس نے وہ ایگز یوز کرنے ہیں. وہ پھر ماہواری آتی ہے تو ہر مہینے اس کے جو فلکچویٹ ہوتے ہیں ہارمونس, وہ ریئیکٹ کرتی ہے اپنے ہارمونس کو. اس کے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں. ماہواری سے پہلے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ماہواری کے بعد ڈفرینٹ ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ جب اس کی ایج ہوتی ہے تو اس کے ایگز صرف 100 سے کم رہ جاتے ہیں. ایگز پیدا کرتے ہیں ہارمونس جو کہ فیمیل ہارمون ہوتا ہے ایسٹروجن. میجورٹی میرے پاس جو لڑکیاں آتی ہیں یا عورتیں آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہماری سیکشل ڈیزائر کم ہو گئی ہے. بنسبت اس کے آدمی کے اندر میل ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون, اور اللہ میاں نے اس کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہارمون ہمیشہ نارملی رہتا ہے. آپ 60 سال کا بندہ لو یا 70 سال کا بندہ لو, اس کے ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کے بہت نیچے زیادہ نہیں جاتے ہیں انلیس کہ کوئی اس کو بیماری ہو جسے لو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں. عورت کو تولید جی اچھا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ ہارمونس کی بات کی ہے, تو کیا ریزنز ہیں, کیا یہ ریزنز ہیں کہ سیکشل ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی کسی مرد کی تو وہ دوسری شادی کی طرف جاتا ہے, یا ریزنز کیا ہیں؟ جی نہیں, میں یہ بیک گراؤنڈ نہیں بنا رہی, میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب تک آپ عورت اور مرد کی بایولوجی کو نہیں سمجھیں گے, آپ کو یہ ایشو بہت زیادہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. بایولوجی سمجھنے کے بعد کہ عورت کو تولید کے لیے بنایا گیا, اس کے ہارمونز ڈفرینٹ ہیں, بندے کے ہارمونز ڈفرینٹ ہیں. اس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہے جو اگریسر ہے, وہ پروٹیکٹر ہے, وہ پرووائڈر ہے, وہ گھر کا سربراہ ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ اس کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کریں فلسفی کی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہمیں ان کو جوائن کروانا ہے. جی کالر ایڈ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا نام فرمائیے. ثنا ہے ویلکم ٹو اور میری سہیلی سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میری گھر والوں کی مرضی سے شادی ہوئی تھی, اور ویسے تو ہم بہت زیادہ خوش ہیں, لیکن جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو میرے شوہر مجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں. ہمیشہ لڑائی میں میرے شوہر مجھے یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. خاوند جو بلیک میل کرتے ہیں. جی خلیل صاحب. نہیں, اب میں ٹرن بائی ٹرن چلوں گی. میں نے تو ابھی آپ سے آپ کو ایک بات بتاؤں بشرا, ایک بات یاد رکھیے, ایسی صورتحال میں صرف خاتون کی بات مت سنیے, اس کو بھی بلوائیے جو یہ بلیک میل کر رہا ہے, پتہ تو چلے وہ بلیک میل کر رہا ہے یا واقعی کی. وہ میں ایسا ایک واقعہ ہوا, میں سنم چند کے پروگرام میں بلایا گیا مجھے, اچانک میں کراچی گیا تو مجھے رات سلطانہ پر فون آیا, تو مجھے کیا معلوم کہ مجھے خصوصی طور پر انہی کاموں کے لیے بلایا جاتا ہے. تو سننے کے واقعہ نیا. میں جب پہنچا, جو میری انٹری ہونی تھی, تو میں باہر وہاں سامنے کھڑا تھا, تو ایک لڑکی انہوں نے کھڑی کی ہوئی جو رو رو کے بتا رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے 6 سال سے چھوڑ کے چلا گیا, 12 سال کی شادی تھی, تو یہ سب چل رہا ہے. اور ایک طوفان بپا ہے, اور ایک ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ بیٹھی, اور ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ بیٹھی. صحیح. جو ہی وہ بات ختم کرتی ہے کوئی اپنی 5-6 منٹ کی, تو اس نے مجھے انوائٹ کیا, اور میں ابھی بیٹھا نہیں ہوں پورا, تو مجھے وہ کہتی ہے جیسے تم نے کہا نا, جی خلیل صاحب. جی تو میں نے کہا وہ کہاں گئی ہے, اٹھائیے ذرا اس کو.
تو اٹھو میں نے کہا بچے کتنے سال ہو گئے وہ چھوڑ کے گیا؟ 6 سال. کتنے سال رہی شادی؟ 12 سال. تو میں نے کہا ذرا کلمہ پڑھو اور مجھے بتاؤ جب تمہاری شادی ہوئی تو کتنے سال کا تھا وہ؟ کہتی ہی واز 42. میں نے کہا تم کتنے سال کی تھی؟ I was 22. تو میں نے کہا تمہیں کس الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ 42 کی عمر میں مرد جو ہے غیر شادی شدہ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ. تو میں نے کہا تم یہ بلایا ہے، یہ 6 سال چھوڑ کے ہوا ہے گیا ہے بندہ اس کا، تمہیں وہ مرد نہیں ملتے جن کو 18 سال سے بیویاں چھوڑ کے چلی گئی. آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی. یہ خالی خولی ایک سائیڈ کی باتیں سن کے اگر ہم رائے قائم کرنے لگیں گے نا، ہم نقصان اٹھائیں گے اور ہم ریزالو نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح. ہمیں کیا ہوگا، ہمارے بائسڈ اوپینین آئیں گے. لگے گا کہ ایک فوک ہے جو عورت کی حمایت کر رہا ہے، ایک فوک ہے جو مرد کی حمایت کر رہا ہے. آپ یہ ان کو کہیے کہ دونوں آئیں اور اپنا اپنا موقف دیں اور دونوں کی باتیں ہم سنیں اور ہم اس کا جواب دیں. اب اس نے اپنا گلہ کر دیا، میری بیوی 10 باتیں کر دے گی، رات کو وہ کہے کہ خلیل الرحمان قمر جیسا آدمی کوئی نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ بعض اوقات ہم لڑائی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں. یہ ڈبل سٹیٹمنٹ ہو گئی. یہ چیزیں سمجھنی کہ دونوں پلیٹ فارمز پہ دونوں بالکل صحیح. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں 80-85% مردوں کی، چونکہ میرا آپ لوگوں کا کم ہے، میرا گاؤں سے بھی تعلق ہے، میرا ننیال رہا ہے. وہ گھونگھٹ اٹھاتے ہیں نا بیوی کا پہلی رات، تو اس کو بولتے ہیں میری ماں کی عزت کرنا. وہ کیوں؟ خانہ خراب ہو، تہاڈی ماں قابل عزت نہیں ہے گی، تمہیں ڈیمانڈ کیوں کرنی پڑ رہی ہے عزت اس کے لیے؟ تو تم اپنی ماں کو کیوں نہیں کہتے کہ اس کی عزت کرنا جو میں لے کے آیا ہوں؟ وہ ایک نئی ممبر. اب یہ چیزیں سمجھانے کی اور ایجوکیٹ کرنے کی ہیں. ابھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. بغیر محرکات کو جانے، بعض اوقات مرد بیوی کو ڈرانے کے لیے بھی ایسی بات کر دیتا ہے جب وہ بہت بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے اپنے کسی گھر میں. سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہاں ہمارے ڈراموں نے بڑا غلط تاثر دیا. جب ہم نے ساس بہو کے اوپر ڈرامہ بنایا فالوئنگ دی سوٹ آف انڈیا، اس میں ہم نے گھر بیٹھے بتا دیا بچی کو کہ ساس ایک ڈائن کا نام ہے جس کو جا کے تم نے فائٹ آؤٹ کرنا ہے. ارے بھائی، ہر وہ ساس جس کو آپ ڈائن بول رہے ہو ایٹ دا سیم ٹائم کسی کی ماں ہے. آپ اپنی ماں، آپ کی ماں نے بھی ساس بننا ہے. تو آپ یہ والا میسج دے کر کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ بھی ایک ماں ہے؟ اور ماں بعض اوقات ہمیں غلط بھی ڈانٹ لیتی ہے. کیا ایسا نہیں ہوا ہم سب کے ساتھ؟ اس کو برداشت کرتے ہیں ہم. بالکل صحیح بات.